آج ماہ جمادی ثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ لو۔ جو بندہ بھی یہ صورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ جمادی ثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگا، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ ماہ جمادی ثانی کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اتنا رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری ساری ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ جمادی ثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ جمادی ثانی کی 15 تاریخ بدھ کا دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ کے تمام نحوستیں پریشانیاں گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو، آج خاص موقع ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے وہ اپنے ہر ناممکن حاجت کو پورا کرا لے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان چاہتا ہے تو آج ماہ جمادی ثانی کے 15 تاریخ بدھ کا دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد کا انتظام فرمائے گا، آپ کو اپنے ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، ماہ جمادی ثانی کی 15 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جوان بیٹیوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنے بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں تو آج ماہ جمادی ثانی کے 15 تاریخ بدھ کے دن قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کو قدر کر لیتا ہے اس موقع سے رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، ایک خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتے، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتے، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ وظیفہ سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ اپنے اپنے نیک مقصدوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس گھر سے تنگ دستیاں غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر ڈالتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جس طرف قدم بڑھائے کامیابی مقدر ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ آج 15 جمادی ثانی بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کی نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹپ ہو گیا ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ یہ مت سوچے کہ یہ کام کیسے ہوگا، ہر کام رب کریم کرائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کے ذات پاک پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے اللہ یا عزیز کو پڑھنا ہے۔ یا عزیز کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ عزت کے محتاج رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو آج یا عزیز پڑھنے سے ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ نے یا عزیز کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیز ایک بار ہو گیا، یا عزیز دو بار ہو گیا، یا عزیز تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیز کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہیں، جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا عزیز کو صرف 11 بار پڑھ لیں۔ یا عزیز پڑھ کر آپ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف 11 بار یا عزیز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر اللہ پاک کے لاڈلی اور بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کو رزق دولت کا سرچشمہ، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا، آپ کے ساتھ نسلوں تک کافی ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ایک تو مسند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتائے جائے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا، چھوٹے سے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھے لیکن رب سے اتنا مانگے، رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یا غنی پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، آپ کے اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والے اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے تو قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، آپ مجدین بن جاؤ، یہ بھی غنی ہونا ہوتا ہے۔
اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فیض فرما دے، آپ کے چہرے پر وہ نور عطا فرما دے، وہ بندہ اس کو دیکھ کر کراش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی دینے کے بہت سارے قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کی ہے، تو لہٰذا ایک خاص وظیفہ آپ نے یا غنی یا مغنی کا تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اور سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 15 جمادی الثانی بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے گا اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، اپنے تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔